السلام علیکم ویئرز، میں عدنان شعیب، برانڈ ایمبیسڈر فار برائٹو پینٹس، اور آج آل شیڈز آف لائف میں ہمارے مہمان ہیں شاہد خان، جو کہ ایک ریناؤنڈ آرکیٹیکٹ ہیں اور ان کی کمپنی کا نام آئیکن AND ہے۔ جی شاہد بھائی، یہ بتائیں کہ آپ اس پروفیشن میں کیسے آئے؟ آرکیٹیکچر میں آنا کوئی پلان تو کبھی بھی نہیں تھا لائف میں، بٹ جب آئی واز ان اسکول تو میں آئی یوز ٹو فیسنیٹ ود آل دیز گیئرز، سیٹ اسکوئرز، ٹی اسکوئرز، پینسلز، ڈفرینٹ پینسلز. تو مجھے وہ اتنی فیسینیٹ کرتی تھی کہ میرا ہر وقت دل کرتا تھا میں لے کر خرید کے رکھ لوں، چاہے مجھے استعمال کرنی آتی ہو یا نہ آتی ہوں. تو وہ کرتا رہا میں. پھر آئی واز ویری گڈ ان ڈرائنگ اینڈ پینٹنگ، اسکلپچر، اس چیزوں میں تھا. تو somebody tell me from my family کہ میرے فادر کو کہا کہ اس کو آرکیٹیکٹ بنائیں. So I didn't know about architecture because I belonged to Quetta. Quetta was slightly ایسے جہاں پہ انفارمیشن اتنی زیادہ نہیں ہوتی، اسٹوڈنٹس کو بھی نہیں ہوتی. تو وہ بیک آف دا مائنڈ میں تھا ایک چیز کہ آرکیٹیکچر بھی کچھ ہوتا ہے. دین I think I was میٹرک میں ہم ایگزام دے رہے تھے، تو دیر واز اے ڈرامہ کالڈ تیسرا کنارہ، آن ایئر ہوتا تھا PTV پہ. وہ مجھے بڑا فیسینیٹ کرتا تھا. آئی تھنک میری جو بیسک جس کو آپ کہیں کہ میری انسپریشن ہوئی ہے وہ اس ڈرامہ سے. پھر میں نے بک بھی پڑھ لی، فاؤنٹین ہیڈ، یہ سب کچھ کرا. تو وہاں سے یہ سارا سلسلہ شروع ہوا. اور پھر NCA ٹیسٹ. پھر آئی ریممبر جب NCA جانے سے پہلے، کالج سے پہلے، میں نے یونیورسٹی آف بلوچستان میں نے فائن آرٹس میں ایڈمیشن لے لیا. مائی فادر ٹولڈ می کہ آر یو کریزی، پاگل ہو گئے ہو تم نے تو انجینئر بننا ہے، تم نے یہ آرٹ میں کیا، تم کہاں چلے گئے ہو. میں نے کہا دس آئی ہیو مائی اون پلاننگ، لیٹ می ڈو دس. مجھے جانا کہیں اور ہے، دکھا میں کچھ اور رہوں. جمال شاہ واز دیئر، اس نے فریال. تو میں 6 مہینے میں خیال یونیورسٹی میں بیسک ٹریننگ، جو مطلب پالش کیا اپنے آپ کو تھوڑا سا، اسکلپچر میں، پینٹنگ میں، واٹر کلرز، گواش، ساری چیزیں. تو پھر ٹیسٹ ہوا تو پھر آئے وین دیئر NCA. اور NCA از لائک I must say NCA is an environment, is a name of an environment. It's a cave. When you enter into that, پھر آپ اپنی مرضی سے نہیں نکلتے، پھر وہی آپ کو پالش کر کے بنو کے باہر نکال دیتے ہیں. اچھا شاہد، یہ بتائیں کہ آپ نے جیسا بتایا that you belong to Quetta, and how did you jump into Islamabad? What is the بیچ میں کیا تھا یہ سارا؟ From Quetta I went NCA to Lahore. وہاں ہم نے گریجویشن کے بعد I started working with شوکت نواز راجہ for 2 years, then I worked with Nayyar صاحب for some time. تو اس کے بعد I went back to Quetta, then I went Karachi. I used to teach second year in Dawood University, Karachi. مگر وہاں میرا دل نہیں لگا، حالات ٹھیک نہیں تھے. My parents always said کہ یار کراچی میں ہنگامے ہو رہے ہیں، تم وہاں کیا کر رہے ہو. I went back to Quetta. Quetta میں I opened up my own office. وہ کچھ عرصہ وہاں Quetta میں رہے. Then I moved here in Islamabad because there was a parallel office in Islamabad as well. My partner was here. تو وہ میرا آنا جانا لگا رہتا تھا. We did good phenomenal work here in Islamabad initially. جب لوگوں کے پاس جب اسٹارٹ اپ ہوتے ہیں تو ان کے پاس پروجیکٹس نہیں ہوتے. We were lucky we had good projects. We did McDonald's, we did Pizza Hut at that time. I'm talking about 15-20 years back. Yeah. تو بس پھر یہیں کے جم گئے. I like the environment, I like the greenery, I like the calmness of the city. اب نہیں ہے، اب تو ختم ہو گئی آہستہ آہستہ، مگر I really like this city and I stayed there. And what about your parents, your background? وہ ساتھ لے کے my parents, both of my parents, I mean my mother and father, they passed away. My mother passed away 3 years back. My father passed away when I was first year in NCA. So my father actually he didn't see me being an architect. Okay. So my mother did. مگر ان کو یہ تھا، my father, we are from humble background, Quetta, less exposure, armed schools, government schools, یہ ساری چیزیں. تو لیس ایکسپوجر. مثلا اگر دیکھا جائے تو کوئٹہ میں جب یہاں ہم لاہور آئے تھے تو مجھے جو لاہور اور اسلام آباد کے لڑکے میرے دوست تھے چھیڑا کرتے تھے کہ بتیاں دیکھی ہیں کبھی. وہ دیکھ بتیاں تجھے پہلی نظر نہیں آئیں گی، اب دیکھ بتیاں، یہ ہوتی بتیاں. آج کیا ہے، آج کیا ڈفرینس فیل کرتے ہیں آپ کوئٹہ میں؟ اب جاتے تو ہوں گے آپ کوئٹہ، چکر لگتا ہوگا یہاں. کوئٹہ بیکم اے فلتھی سٹی. آفٹر افغان وار اٹ بیکم اے فلتھی. کوئٹہ واز اے بیوٹیفل سٹی وین وی ور ان آور چائلڈہڈ. جو میرے چائلڈہڈ کی میموریز ہیں
کوئٹہ واز دا بیوٹیفل سٹی. آئی مین ایسی جیسے اسلام آباد آج سے 10 سال پہلے تھا, کوئٹہ واز لائک دیٹ. تو تھوڑا سا یہ بتائیں کہ ماشاء اللہ یو میرڈ, ماشاء اللہ یو ہیو 4 kids, تو کس بچے میں دیکھتے ہیں کہ جو آپ کی طرح کا ہے اور وہ اس پروفیشن میں اس کو لانا چاہیں گے, اور اس کی ریزن کیا ہے؟ Yeah. My wife is a doctor. One of my daughter, she's opt for medicine. She's in 3rd, 4th year now. And my son wanted to be an architect. I never forced him. This is his idea. I want to carry on with my father's legacy. تو وہ ایونٹ NCA اور وہاں سے اس نے گریجویٹ کی, ریسنٹلی گریجویٹڈ, لاسٹ ایئر گریجویٹڈ. ہی از ود می, ہی از این آرکیٹیکٹ. wanted to go abroad, but because of COVID he couldn't go. Then he's working with me. I asked Shahid Abdullah کہ بھی اس کو اپنے آفس پہ رکھ لیں. اس کو بھیج دو, ابھی بھیج دو. تو وہ وہاں بھی نہیں جا سکے because of COVID. So he's here with me learning and teaching us also. But sometimes you learn from your kids. That's This is a very good thing. I'm always open up to people. I open up myself to people to learn, to grasp a lot of things. تو اتنے بزی اسکیجول میں آپ, لائک آئی نو دیٹ یو آر پریٹی بزی ان دا مارکیٹ اینڈ یو آر ڈوئنگ لاٹ آف پروجیکٹس ان اسلام آباد, ایون آؤٹ آف اسلام آباد ایون. تو ہاؤ ڈو یو مینیج دیز 4 kids and your wife? How do you manage with the family? سر ٹائم کیسے گزارتے ہیں؟ Yeah, it's a very universal problem. I mean, a problem is every person who is actually in a business, in this, not in architecture, in other business as well. تو آئی تھنک آرکیٹیکچر ایک ایسا فیلڈ ہے جس میں آپ آل دا ٹائم یو آکوپائڈ. اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ ہو, سم ٹائم آپ نہیں ہوتے ان کے ساتھ. فزیکلی یو آر ود دا کیڈس, مگر مینٹلی یو آر ناٹ. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے تو نارملی یہ ہوتا ہے کہ بچے صبح اگر 8 بجے اسکول گئے ہیں تو میں سویا ہوں, بہت دفعہ ایسے ہوا. اور جب میں آیا ہوں وہ سوئے ہوئے ہوں. تو یہ کریئر میکنگ میں وہ ایک کروشل ٹائم ہوتا ہے جس میں یو ڈونٹ میٹ یور کیڈز اور وائف کوائٹ آفن. تو وہ پھر آئی ریئلائز کوائٹ ارلی, آئی ریئلائز دیز تھنگ. دین آئی ٹیک مائی سنڈے اینڈ سیٹرڈے آف اینڈ آئی اسپینڈ the whole time with your family. That's the way you put it. یہ بتائیں مجھے کہ گھر میں جب آپ اتنا بزی ہوتے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یو جسٹ ٹیک سیٹ, تو اس میں کرتے کیا ہیں سیٹرڈے سنڈے؟ ڈو یو ٹیک آؤٹ یور کڈس سم ویئر؟ I take out my kids. We go to Islamabad club, swimming, playing, eating, and then ہمارے کچھ نارمس ہم نے بنائے ہوئے, پرنسپلز بنائے ہوئے کہ ہر سنڈے نائٹ کو وی گو آؤٹ فار اے ڈنر. ہر سیٹرڈے ایوننگ کو, سیٹرڈے نون کو وی گو آؤٹ فار سوئمنگ, اور پھر اس کے بعد کھانا بھی. اس طرح تو بچوں کو پتہ ہوتا ہے کہ مائی ڈیڈ کین بی فری آن سیٹرڈے سنڈے, وہ یہ 2 دن ہمارے ہیں, وچ از ویری گڈ. نائس. ورکنگ آورس کیسے مینیج کرتے ہیں اپنا؟ واٹ ٹائم یو کم ٹو آفس؟ I come to my office at 10:30, and all the time I spend my time in the office, except on site visit is only 1 day in a week. I go to sites. That's a specified day? That's specified, maybe Saturday, maybe Friday. Okay. تو ان میں سے کوئی بھی ایک ہوتا ہے, اور شام 7-8 بجے تک. اسلام آباد کی کون سی, بیکاز ناؤ یو فرام کوئٹہ یو ہیو شفٹڈ ٹو اسلام آباد, تو جب اسلام آباد آئے تھے تو کون سی بلڈنگ ایز این آرکیٹیکٹ فیسینیٹ کرتی تھی؟ Of course, Shah Faisal Mosque was a very geometrical, very architectural project, I must say. تو وہ ہمیشہ سے کرتا رہا ہے. ہمیں اسے ہم کافی کچھ سیکھے بھی ہیں اس آرکیٹیکچر اسٹائل سے, اس آرکیٹیکچر جیومیٹری سے. اٹس ویری جیومیٹریکل. کوئی ایسا آرکیٹیکچرل مونیومنٹ یا آرکیٹیکچرل بلڈنگ جو آپ کی اپنی ڈیزائن نہ ہوئی ہو, کسی اور آرکیٹیکٹ کی, اور آپ کو بہت پسند ہو؟ لاٹ آف بلڈنگس. مجھے فرینک لوئڈ رائٹ کی آلموسٹ ساری بلڈنگس بہت پسند لگتی, بہت اچھی لگتی تھی. تو میں نے ان کے بارے میں پڑھا, ان بلڈنگ سے, ان ہاؤسز کے بارے میں پڑھا جو فرینک لوئڈ رائٹ کے تھے. اور اس کے علاوہ ریسنٹلی میں باکو گیا تھا, تو آئی سو زہا حدیث میوزیم, حیدر میوزیم. دیٹ واز فیبولس. آئی مین مسمرائزنگ. اپنی کون سی ایسی پروجیکٹ ہے جو آپ سے مطلب آپ کے لیے بڑا چیلنجنگ تھا اور بڑا محنت کیا آپ نے اور وہ ایک آئیکن نکلا؟ آئی ایم اسٹل ویٹنگ. اوکے, یہ بھی بتائیں کہ یو آر مور انٹو ریزیڈینشیل پروجیکٹس اور یو آر مور انٹو کارپوریٹ سیکٹر, کس میں زیادہ کام کرتے ہیں؟ واٹ از یور اسپیشلٹی؟ ایکچولی وی آر ڈوئنگ آل کائنڈ آف پروجیکٹس, آرکیٹیکچر پروجیکٹس. وی اونلی ڈسٹینس آور سیلف فرام دا انٹیریئر ڈیزائن, بیکاز آئی تھنک انٹیریئر ڈیزائن از اے سیپریٹ جاب. ایک آرکیٹیکٹ کے لیے انٹیریئر ڈیزائن کرنا شاید پرابلی بڑا مشکل ہوتا ہے. تو ہم نے اپنے آپ کو تھوڑا سا ڈسٹینس رکھا ہوا کہ اگر وی یوز ٹو ڈو corporate interiors, not houses and stuff.
تو مگر یہ کہ کہیں ہمیں کرنا بھی پڑ جاتا ہے. بٹ ڈونٹ یو تھنک کہ انٹیریئر اور آرکیٹیکچر دونوں میں بڑی تھن لائن ہے؟ اگر وہ ساتھ ہو تو یور آرکیٹیکچر کین بی مور. It's not because of idea or philosophy, it's just because of time. Because the interior design, it takes a lot of your time. So جو ٹائم ہم نے ان کو وہاں دینا ہے وہ ہم کہیں اور پروجیکٹ میں دیں گے تو ساتھ. So I think we have developed ourselves as a hardcore architect firm, not interior design, not construction management, nothing else, only architecture. So as an architect, how do I say you are a modern architect, or you are how do you define yourself? I'm contemporary architect. You're a contemporary architect. Yeah. So as a contemporary architect, what sort of material you use or you like to use in your projects? I like natural materials like marble, stones, sustainable materials. But if اگر آپ اکانومی سائڈ پہ دیکھیں اس کی کاسٹ دیکھیں اس کی دین وی ہیو ٹو یوز دا پورسلن ٹائل اور اس قسم کے مٹیریل ہم یوز کرتے ہیں. گلاس ہو گیا باقی چیزیں. تو آئی تھنک اٹس آلویز گڈ کہ اگر آپ کا جو چنک مین چنک ہوتا ہے کسی بھی بلڈنگ کا وہ ایک آپ کا فلورنگ, سیلنگ, آپ کی والز وغیرہ ہوتی ہیں تو اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ نیچرل سسٹینیبل مٹیریل یوز کریں. سو اٹس آلسو پروجیکٹ پہ بھی بیس کرتا ہوگا کہ پروجیکٹ کی ٹائپ کیا ہے اور کس طرح اس میں کرنا ہے چیزوں میں. ٹھیک ہو گیا. اینڈ اٹس آلسو ان یور مائنڈ. سم ٹائمز یو آر اون فار اسٹون اینڈ یو آر پٹنگ اپ اسٹون ایوری ویئر. سم ٹائمز یو لائک بریک اینڈ یو آر پٹنگ اپ بریک ایوری ویئر. سو یہ ایک اسپیلز آتے ہیں آرکیٹیکٹ کی لائف میں کہ وہ اس کو کچھ عرصے بعد اس کو کوئی چیز پسند آنا شروع ہوتی ہے. تو کچھ ایون سو اینڈ سو آئی ٹیل یو کہ بلڈنگ کی شکلیں ایک جیسی ہونی شروع ہو جاتی ہیں. یعنی ایک سال تک ہمارے آفس سے جو چیز جائے گی وہ تقریباً ملتی جلتی ہوگی. وہ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ اس طرح ہے, اور اس کو پھر ہم سمجھا دیں گے اس طرح نہیں ہے, مگر کیونکہ ایک آرکیٹیکٹ کے ہاتھ سے گئی ہے, سگنیچر آرکیٹیکٹ اسٹائل ہے اس سے گئی ہے, تو اس کا اٹ ڈزنٹ مین کہ اٹس اے کاپی آف مائی ادر بلڈنگس, مگر اٹس اے ڈفرنٹ بلڈنگ ود دا سیم mood, with the same thought and with the same narrative. So what is the most important part of a process of making a building or or any project جو آپ خود enjoy کرتے ہیں؟ I actually enjoy every project of mine. اگر آپ enjoy نہیں کریں گے تو آپ کبھی بھی اچھا پروڈکٹ جو ہے نا بنا نہیں سکیں گے. مگر ایک چیز ہوتی ہے کہ جب آپ you do difficult projects and you indulge yourself into it and you actually went into it, then you start enjoying. پر وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پھر اس میں اس انوائرمنٹ میں وہ جو ایک اس کا ایک ڈومین ہوتا ہے نا, جو ان سین ڈومین ہوتا ہے کسی بھی چیز کا, آپ جب اس میں پینیٹریٹ کر جاتے ہیں تو پھر انجوائے ایوری تھنگ. If I ask you as if you are doing a residential project for somebody, تو ہمارے ویورس کو آپ کیا ایڈوائز کریں گے کہ کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اسپیشلی ان ریزیڈینشیل پروجیکٹ؟ دیکھیں, آئی آلویز ٹیل مائی کلائنٹس, گھروں کی جو سائزز ہیں, گھروں کا جو ٹائپ ہے وہ اس ایرا سے بہت زیادہ ملتا جلتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. ابھی وی آر بلڈنگ ہیوج ہیومنگس بگ ہاؤسز. آئی آلویز ٹیل پیپل کہ ڈونٹ میک دوز بگ ہاؤسز, میک اے اسمال ہاؤسز, کیونکہ آنے والے وقت میں دیز سروسز ول بی ویری ویری ایکسپینسو, ویری ویری ایکسپینسو. تو میں ان کو ایگزامپل دیتا ہوں. ایک آرکیٹیکٹ فرام اسپین, ہی ڈیزائن اے ہاؤس جس کو گرم کرنے کے لیے صرف ایک آپ کو ہیئر ڈرائر کی ضرورت ہوتی ہے. آپ ہیئر ڈرائر چلاتے ہیں پورا گھر گرم ہو جاتا ہے. تو اٹس ویری سسٹینیبل, اٹس ویری گرین آرکیٹیکچر. میں یہی لوگوں کو پریچ کرتا ہوں, بتاتا ہوں ان کو سب سے پہلے کہ ڈونٹ میک بگ ہاؤسز. نارملی یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں پیپل کم ود این آئیڈیا آف پٹنگ اپ سم تھنگ وچ ہیو سین سم ویئر. وہ میرے چاچے کا گھر تھا, وہ اتنا بڑا تھا, میرے ایک پری فکس مائنڈ ہوتا ہے, ایک پری فکس مائنڈ ہوتا ہے, اور ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک سچ ٹیبو آئی تھنک کہ وہ بڑا ہی کرنا ہے, بڑا کرنا ہے, یہ تو بڑا کرنا ہے. تو ان کو ہم سمجھاتے ہیں کہ جی بڑا مینس بڑا. اچھا, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بڑا کہتے ہیں ایکچولی ہمارے لیے بڑا نہیں ہوتا. بس وہ لنڈن سے آئے, آئی نیڈ اے بگ ہیوج لاؤنج, اور ان کا لاؤنج کتنا بڑا ہے, ہیوج, مے بی 14x16. میں اسی جب باتیں کر رہے ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہیوج مینس لائک 40x20 فیٹ. تو وہ ایک گیپ جو کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے اس کو کم کرنے کے لیے بھی ہمیں 2-3 میٹنگ کرنی پڑتی ہے کہ پوچھے تو صحیح. شاید یہ بتائیں کہ کلائنٹ آتے ہوں گے, تنگ بھی کرتے ہوں گے, کچھ اچھے بھی ہوں گے, کچھ کیسے سوال کرتے ہیں آپ سے in terms of their demand? Sometimes clients ایسے سوال کرتے ہیں, میں خود پریشان ہو جاتا ہوں. اینی آرکیٹیکٹ کوئی بھی ہو پریشان ہو جاتا ہے. تو موسٹلی آرکیٹیکٹس کہتے ہیں جی یہ ایک آئی تھنک اٹس کامن, اٹ ہیپنز ایوری ویئر ود آل آرکیٹیکٹس. وہ آگے کہتے ہیں کہ جی ہماری جو بلڈنگ ہے, ہمارا جو گھر ہے وہ یونیک بنائے.
تو میں سے پوچھتا ہوں وٹ از یونیک, تو تھوڑا کار الٹا کر دیں, چھت نیچے کر دوں, دیواریں سائڈ پہ کر دوں, دروازہ اتنا سا کر دوں, کیا یونیک ہے, کس اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں. تو ان کو پھر سمجھانا پڑتا ہے یونیک. وہ ایکچولی وہ یونیک سے ان کا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کی طرح کا کوئی اور گھر نہ ہو. ان کو ایکسپلین کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے کہ جی آپ کا جو گھر ہے وہ آپ کی پرسنالٹی کے اوپر بنتا ہے. بٹ یو آر یور ہاؤس ول بی لائک دیٹ. ٹھیک ہے نا. تو بہتر ہے کہ آپ اپنے بارے میں ہمیں بتائیں تاکہ ہم آپ کا یونیک گھر بنائیں. آپ کا گھر آپ کے باقی گھروں سے ڈفرینٹ ہو. ٹھیک ہے نا. تو دے تھاٹ کہ جو میرے ہمسائے میں گھر بنا وہی گھر ہم بنا لیں گے, یا وہ عجیب بنا دیں اس کے اندر. تو یہ ان کو سمجھانے میں مثلا میرا خیال آرکیٹیکٹس پاکستان میں آرکیٹیکٹس آدھا ٹائم تو ان کو لیکچر دینے میں ایجوکیٹ کرنے میں لگ جاتے ہیں کہ جی یہ چیزیں ہوتی ہیں, یہ چیزیں نہیں ہوتی. تو بہت سارے لوگ سمجھ جاتے ہیں. تو اور جو نہیں سمجھتے کیا کرتے ہیں, جو نہیں سمجھتے ہیں وہ پھر فیس سن کے بھاگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بتائیں کہ لائف میں آپ کی ایسا کوئی فیز آیا ہو, ایسا کوئی ٹرانزیشن ٹائم ہو جو جس نے آپ کی لائف بدل دی ہو, چینج کر دی ہو, چاہے وہ بچپن کی کوئی چیز ہو یا بیچ میں ہو. ہر بندے کی لائف میں ایک ٹائم ایسا آتا ہے جب وہ ڈیورٹ کرتے ہیں, چینج کرتا ہے. آئی تھنک بہت ساری ایسے ٹائم آتے ہیں جس میں آپ اپنے آپ کو جب بیٹھ کے سوچتے ہیں, سیلف کتھارسس کرتے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں چینج ضروری ہے. بائی ایکسیڈنٹ نہیں, بائی پلان. آپ پلان کرتے ہیں اپنی زندگی میں. تو کچھ زندگی میں کچھ ایسے واقعات ضرور ہوتے ہیں, کوئی رونما ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو کوئی سڈن چینج کرنا پڑتا ہے. لائک وین مائی سن, جب وہ پیدا ہوا تو مجھے فیل ہوا کہ مجھے ایک رسپانسبلٹی کا احساس ہوا کہ یار اب جو ہے نا وہ میں نہیں ہوں, اب جو ہے نا دیر آر فیو مور پیپل ان مائی لائف, آئی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دیم. تو وہ ایک رسپانسبلٹی تھی جس نے میری زندگی میں میرے کریئر میں سیریسنس لائی. پہلے تو میں کبھی کام کرتا تھا, کبھی ادھر چلے جاتا تھا, کبھی ادھر چلے جاتا, کبھی نہیں کرتا تھا. پھر میں سیریسلی اس پہ سوچنا, مطلب اپنی فوکس ہوا اپنی لائف پلان کی کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. تو باقی اس سے کنسسٹنٹ میرا خیال ایک کنٹینیوس پروسیس ہے لائف میں اچیومنٹ کا. اس اوور نائٹ تو کچھ بھی نہیں ہوتا, اس کے لیے یو ہیو ٹو اسٹرگل, یو ہیو ٹو ورک ہارڈ. اور میرا خیال ہے کہ یہ آپ کوئی بھی کامیاب شخص جو ہے نا وہ ایک ایوولوشن پروسیس سے, ایک مل سے گزر کے نکلتا ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ میرا 25 سال کا کیریئر ہے, میں کہوں کہ یار میں جو آج ہوں وہ میں 25 سال پہلے بھی نہیں تھا. مجھے وہ اسٹیپ ایک ایک کر کے چڑھتے جا رہے ہیں, ابھی بھی چڑھتے جا رہے ہیں. اٹس اے لانگ جرنی آئی تھنک, بٹ دا کامن تھنگ از کنسسٹنسی اینڈ ورک ہارڈ آئی تھنک. غصہ کن باتوں پہ آتا ہے زیادہ؟ غصہ تو بہت ساری, اچھا میرا جو پرسنالٹی ہے میں فلیئر اپ ہو جاتا ہوں. ٹھیک ہے, مجھے غصہ آتا ہے اور تھوڑی دیر بعد ختم ہو جاتا ہے. تو میں نے اسٹاف کو بھی سب کو بتایا کہ آئی ایم لائک دس. اگر مجھے غصہ آئے تو ڈونٹ ٹیک اٹ سیریسلی. ٹھیک ہے نا, میں پرسنل نہیں کسی کے ساتھ ہوتا. تو اگر میں آفس میں غصہ کرتا ہوں تو آرکیٹیکچر از مائی ایوری تھنگ. اگر کوئی غلط کام کرے گا تو مجھے غصہ آئے گا. ہاؤ یو سیلیبریٹ اے پروجیکٹ؟ اگر آپ نے ایک پروجیکٹ کی ہے اینڈ اف یو ہیو سچ اے بگ ٹیم ود یو ورکنگ انڈر یو, تو ایز اے principal architect or as a CEO of the company, when you achieve a project, so how do you celebrate that with your team? We actually go to the sites. جب بلڈنگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو ہم, میرے آفس پہ کافی لوگ مجھے کہتے ہیں شاہد صاحب آج اس بلڈنگ میں جائیں یا اس بلڈنگ میں جائیں. We go to the site, پھر ہم لنچ ونچ اکٹھے کر لیتے ہیں. وہ پھر اس پروجیکٹ کے بارے میں ڈسکشنز ہو جاتی ہیں. تو اس کے بارے میں جب بلڈنگ بن جاتی ہے تو اٹس ویری ایزی ٹو کرٹیسائز دیٹ بلڈنگ میں. پھر وہ پھر وہاں سے جو کرٹیسزم ملتا ہے نا وہ بڑا ہیلپ فل ہوتا ہے, جو میرے اپنے لوگوں سے ملتا ہے. یعنی وی آسک ڈرافٹسمین کہ تم نے وہ جب وہ ڈیٹیل کر رہے تھے میں تمہیں بتا رہا تھا دیکھو یہ ادھر بنی ہوئی ہے. ایکچولی یو آر لرننگ آؤٹ آف دیٹ. ہاں تم وہ اس وقت تم لڑ رہے تھے, which is very interesting I think. یہ بڑی اچھی چیز آپ نے بتائی ہے کہ جب اگر اپنی ٹیم کو آپ سائٹس پہ لے کے جاؤ تو they also learn out of that. میں اس دن اپنے اسٹاف, ٹیکنیکل اسٹاف کو کہہ رہا تھا, آرکیٹیکٹس نہیں, میں ٹیکنیکل اسٹاف کو کہہ رہا تھا کہ یار وہ آپ اتنی محنت کرتے ہو, جا کے دیکھ لیا کرو. جب بلڈنگ بن جاتی ہے نا تو جا کے دیکھ لیا کرو کتنی خوبصورت بنی ہے, کتنی اچھی بنی ہے. آپ کا اتنا ہی حصہ ہوتا ہے جتنا ہمارا اس میں حصہ ہوتا ہے. تو ٹیک پرائڈ کہ یہ ہمارے آفس سے یہ چیز گئی ہے. ہابیز کے بارے میں بتائیں, اپنی ہابیز ہیں کوئی رکھی؟ یا شروع میں تو آئی یوز ٹو ڈرا الاٹ. مجھے ڈرائنگ واز مائی فیوریٹ سبجیکٹ. پھر آئی ایم اے اسپورٹس مین بائی نیچر.
And what sports do you play? I used to play hockey when I was in school and college. Which is very unique. I have never heard anybody playing hockey. So I used to play hockey in national level. Okay. Under 16 camp میں نے وہ کیا بلوچستان کی سائڈ سے کھیلے. پھر I quit hockey. I started squash in Lahore. With then quit squash I started golf. So these days I'm wasting my time with the golf. اور پھر وہی ٹائم ہوئی صبح کا ہوگا, ارلی مارننگ, صبح فجر پڑھ کے نکل گیا اور کر لیا. وہ میں نے ایکچولی یہ میں نے اس لیے اسٹارٹ کیا تھا, کچھ ریسنٹلی مجھے کوئی سال ہوا ہے میں نے یہ گولف شروع کی ہے. مجھے اس ٹائم آ کے لگنا شروع ہو گیا تھا کہ میں جو میرا پرائم ٹائم ہوتا ہے میں ویسٹ کر دیتا ہوں, وچ از ارلی ان دا مارننگ. آئی ایم ناٹ اے ارلی برڈ. میں ہمیشہ لیٹ اٹھتا تھا, 9 بجے میں آفس 10 بجے 10:30 11 بجے آفس آتا تھا. تو ایک گلٹ تھا کہ یار میں کیوں, تو ٹیکنیکلی یو آر کلنگ یور گلٹ ایکچولی آئی ایم کلنگ مائی گلٹ. پھر مجھے میرے دوستوں نے کہا کہ ہم جاتے ہیں لیٹس پلے گولف. تو میں نے کہا یار یہ تو بوڑھوں کی گیم, ہم کیا ہے اب تو ابھی جوان ہیں, کھیلیں گے بعد میں, ابھی چھوڑو اس کو. خیر مجھے دے ڈریگ می ٹو دا فیلڈ ٹو دا کورس. تو جب آ کے جانا شروع کیا, شروع میں وہ اس پہ رینج پہ شاٹس مارنا شروع ہوئی, ہاتھ سوج گئے ادھر ادھر. مگر میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ وہ جو میرا ڈیڈ ٹائم تھا صبح نماز پڑھنے کے بعد کہ میں سو جاؤں, میں گولف کھیلنے چلے جاتا ہوں. یو نو آئی ریمبر ان ونٹرز ارلی ان دا مارننگ, ابھی اندھیرا ہوتا تھا, آئی یوز ٹو گو ٹو اسلام آباد کلب وہاں گولف کے لیے. اور وہ ایک ڈسپلن بھی آتا ہے لائف کے اس حصے میں. تو آئی ایکچولی وانٹیڈ ٹو ڈسپلن مائی سیلف کہ اب بہت ہو گیا یار, بڑی ہمیں. اچھا میں دیکھوں کہ اس لائف کے اس ایج کے اندر آ کے ہر بندہ اس چیز پہ آنا شروع ہو جاتا ہے. شاید وہ اچیو کر چکا ہوتا ہے, چیزیں اسٹیبل ہو چکا ہوتا ہے, اور شاید اس میں تھوڑی سی ریزسٹنس بھی آ چکی ہوتی ہے چیزوں کے اگینسٹ. دوسرا یہ کہ اس ٹائم پہ آ کے آپ کو اپنے آپ پہ کتنا کمانڈ ہے, یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ اپنی پوری زندگی کی جو ایک روٹین ہے, پوری زندگی کی ایک ہیبٹ ہے, اس کو آپ چینج کر سکتے نہیں کر سکتے. وہ ویسے تو سگمنڈ فرائڈ کہتا تھا کہ آپ اپنے ہیبٹس چینج نہیں کر سکتے. تو آج کی تھیوری میرا خیال تھوڑی سی غلط ثابت ہوگی کہ آپ اپنی ہیبٹ کسی وقت بھی چینج کر سکتے ہیں. جتنی اسٹرگل مجھے نظر آ رہی ہے آل تھرو یور لائف جرنی یہاں تک پہنچنے میں, واٹ آر تھنگس یو ول ریکمینڈ ٹو دا اپ کمنگ آرکیٹیکٹس جو اس فیلڈ میں آ رہے ہیں, آنا چاہ رہے ہیں؟ آئی مسٹ سجیسٹ دیم, آئی کیپ سجیسٹنگ اسٹوڈنٹس جب ہم جیوریز کے لیے جاتے ہیں, جب ہم ملتے ہیں, میں ان کو کہتا ہوں کہ آرکیٹیکچر از ناٹ جسٹ این آرکیٹیکچر. آرکیٹیکچر از اے وے آف لائف. ٹھیک ہے نا. آپ کمپیوٹر از ناٹ آرکیٹیکچر, اس پنٹرسٹ اور یہ ساری یہ دس از ناٹ آرکیٹیکچر. آرکیٹیکچر از واٹ یو ڈرا, واٹ یو کنسیو, واٹ یو مینیفیسٹ. تو وہ جو آئیڈیا کی مینیفیسٹیشن ہے, دیٹ دا جرنی فرام کروڈ آئیڈیا ٹو اے کمپلیٹ بلڈنگ, یہ جرنی جو ہے نا, دس از آرکیٹیکچر. اس میں ہر اسٹیج پہ یو ہیو ٹو ورک ہارڈ, ہر اسٹیج پہ یو ورک ہارڈ. مگر یہ نہیں ہے کہ آپ کمپیوٹر میں کوئی چیز آپ کمپیوٹر میں بیٹھ کے ڈیزائن کر لیں گے بن جائے گا, ایسے نہیں ہے. تو پورا پروسیس ہے, اس کو لرن کرنا ضروری ہے. ایون آرکیٹیکچر میں صرف ڈیزائن کے لیے اس آئیڈیا کو نرش کرنا, اس آئیڈیا کو ڈیولپ کرنا, آئی تھنک دس از دا مین تھنگ. مثلا میرا خیال ہے آرکیٹیکچر میں امپلیمنٹیشن جو ہے وہ اٹ کمز لیٹر. اس سے پہلے جو آئیڈیا کی نرشمنٹ ہے نا, آئیڈیا کی ڈیولپمنٹ ہے, دیٹس ویری ویری امپورٹنٹ. ورک آن آئیڈیا, آئی آلویز سیڈ ورک آن آئیڈیا. آئیڈیا از یور مین کور اس کے اندر ہے. اوکے اچھا یہ بتائیں کہ آئیکن AND کے اندر ظاہر بات ہے ہر کمپنی کا اپنا ایک انسگنیا, ایک اسٹائل ہے کام کرنے کا. تو ایک ان کا ایک کلر پیلٹ بھی اپنا ہوتا ہے, ایک اور ایک فنیشنگ کا ایک طریقہ بھی ہوتا ہے. تو واٹ از یور فیوریٹ پرسنل کلر, جو آپ کی ذات کا کلر ہے؟ اٹس کیپ چینجنگ ود دا پیسج آف ٹائم. which you like to wear and you have to use, کون سے کلرز ہیں؟ میرا جو وارڈروب ہے دیٹس فل آف گرے اینڈ بلوز. which is a universal color, جو گرے اینڈ بلوز, ایوری تھنگ گرے, ایوری تھنگ بلو, ایوری تھنگ ڈارک گرے, لائٹ گرے. all cars which I possessed in my whole life was grey, always grey, black and grey. بٹ کلرز جو ہیں وہ ویسے زندگی میں چینج ہوتے رہتے ہیں. مثلا میں نہیں کہتا کہ میں پہلے آج سے 10 سال پہلے مجھے بلیک پسند تھا, 10 سال پہلے مجھے وائٹ پسند تھا, اس سے پہلے مجھے کوئی اور کلر. ایون آرکیٹیکچر بلڈنگ انوائرمنٹ میں کلرز کا جو رول ہے وہ بہت زیادہ ہے. اٹس اے وائٹل رول ان آرکیٹیکچر اینڈ انٹیریئر ڈیزائن. آئیکن ڈیزائن کیسے کلر یوز کرتی ہے اپنے پروجیکٹس میں؟ وی یوز پرپل, نہیں ناٹ پروجیکٹس,
جو ہمارا کارپوریٹ کلر دیٹ از پرپل, گرے اینڈ پرپل. گرین پرپل. اٹ ہیز اے ریزن بیہائنڈ اٹ. تو ادروائز ان مائی بلڈنگس اٹس کیپ چینجنگ. اٹس آئی تھنک ہم یہ نہیں کہہ سکتے, سم ٹائمز فیو کلرز آر ویری فیشنیبل, وہ اس کو ہم ایز اے فیشن کے طور پہ یوز کرتے ہیں. پروجیکٹ بیس پہ پروجیکٹ ٹو پروجیکٹ ویری کرتے ہیں. گھروں میں تو آئی آلویز سیڈ کہ کیونکہ میں نے یوز نہیں کرنا, آپ نے یوز کرنا ہے, تو وائی ڈونٹ یو چوز یور کلر. چوائس ٹو دی کلائنٹ ایکچولی. ہاں, آئی گیو دیٹ چوائس ٹو دا کلائنٹ کہ یو چوز یور کلر. آئی چوز کلر فار دا کامن ایریاز, ہال ہو گیا, ریسیپشنز ہو گئی آپ کی, ڈرائنگ, ڈائننگ, لاؤنج وغیرہ. مگر بیڈ روم میں یو کین یوز یور کلر. مطلب آپ نے رہنا, میں نے تو نہیں رہنا. تو اف یو لائک گرین, گو فار گرین. Don't ask me کہ جی ہاں maybe I can suggest you which shade of green you can use we can use. And if you like pink, go for pink. Which shade I can suggest you. اسی طرح کر کے تو میں ان کو انوالو کر دیتا ہوں گھروں میں. I mean وارڈروب میں انوالو کر دیتا ہوں اپنے کلائنٹس کو کہ جی بتائیں آپ کی وارڈروب کیسے کرنی ہے. تو بتائیں نا کہ آپ کے کپڑے کتنے ہیں. شاید یہ بتائیں کہ فار دا پاسٹ 2 years now, almost 1.5 year, we are stuck in corona stuff اس کے اندر, اور اس میں کافی چیزیں ریفارم ہوئی ہیں, چینج آیا ہے, سوچ میں تبدیلی آئی ہے, ہمارے لیونگ اسٹائل اور لیونگ کانسیپٹ میں چینج آیا ہے کہ اب ہم گھر سے جب نکلتے تھے پہلے تو پرس ڈھونڈتے تھے, اب ہم ساتھ ماسک بھی ڈھونڈتے ہیں کہ ماسک میرا کدھر ہے. تو ایز این آئیکن AND, اب کیا آپ کی مٹیریل سلیکشنس کے اندر فار اے پروجیکٹ کے اندر, چونکہ لوگوں میں تھوڑی سی اب اویئرنیس آ گئی کہ جی سرفیسز کلین ہونی چاہیے, ہمیں پینٹس کس طرح کے یوز کرنے چاہیے, تو کوئی فرق آیا ہے مٹیریل میں؟ فورس اس کا کووڈ جو یہ پینڈیمک ہے اس نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے ایکچولی. تو مطلب کبھی ہم نے سوچا نہیں تھا کہ آپ ٹچ کرنے سے آپ کو کچھ پرابلم ہوگا. تو آپ مٹیریل ایسے یوز کرتے تھے جو یو ایکچولی گو اینڈ ٹچ دوز مٹیریل, فیل دیٹ مٹیریل. اب وہ سلسلہ ختم ہو گیا. تو میرا اپنا خیال ہے کہ ابھی اف یو آر ٹچنگ سم تھنگ تو اٹ ہیز ٹو بی ٹیکن کیئر آف. کہ جیسے اینٹی فنگل ان کے پینٹس ہوتے ہیں یا اینٹی بیکٹیریل پینٹس ہوتے ہیں جس پہ بیکٹیریا رکتا نہیں ہے یا وائرس رکتا نہیں ہے. دیز کائنڈ آف تھنگز وچ از ویری ماڈرن دیز ڈیز. اب ہم سوچتے ہیں کہ یار یہ چیزیں جو ان پینٹ کمپنیز نے یا برائٹو نے شروع کیا ہوا ہے, یہ بنایا تو انہوں نے بڑی تھاٹ پروسیس بس پہلے سوچ لیا ہے. شاید ان کو پتہ تھا کہ کرونا آنے والا. آئی ایم جسٹ جوکنگ. تو میں اس کے علاوہ جو ہم مٹیریل یوز کرتے ہیں وہ اب ہم سوچتے ہیں کہ یار یہ اچھا لگنا چاہیے, یہ سامنے کسی نے ٹچ کر کے نہیں دیکھنا. مگر یہ سب آئی تھنک ایک فیز ہے جس میں ہم چیزیں لرن کرتے ہیں. جیسے ہم اس دن ایک سیمینار میں وی ور ڈسکسنگ کہ آرکیٹیکچر کانسیپٹس میں کیا چینجز آئی ہیں, انٹیریئر ڈیزائن کانسیپٹ میں کیا چینجز آئی ہیں کووڈ کے بعد. تو آئی واز ٹیلنگ دیم کہ میرا خیال ہے کہ اب آپ جب گھر ڈیزائن کرتے ہیں یا کوئی بھی کمیونٹی بلڈنگز آپ ڈیزائن کرتے ہیں, اپارٹمنٹ ٹاورز ڈیزائن کرتے ہیں, اس کی روف بیکمز ویری ویری امپورٹنٹ پارٹ آف دیٹ. بیکاز یو کین ہیو اے روف گارڈن آن ٹاپ آف اٹ, یو کین ہیو اے لوز چیئر سیٹ اپ, یا اپنی کرسیاں ڈریگ کریں, 2 بندے سوشل ڈسٹینسنگ کے لیے ادھر بیٹھ جائیں, 2 ادھر بیٹھ جائیں. تو دین روف بیکم پراپر سوشل areas rather than you go into the market, you go into the club, you meet people, restaurants. نہیں, اب rooftop جو ہوں گے those will be a garden in future. Start ہو گئے ہیں دنیا میں, آپ نے even I think few architects have started doing it. Otherwise you are sitting in your balconies separated from the community. I mean اب balcony سے بیٹھ بھی نہیں سکتے, مطلب ہمارے temperatures بھی یہاں پہ ایسے ہیں. Not good. You go out. If it is in our culture, you go out, you meet people. ٹھیک ہے نا, اسی سے آپ کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, اسی سے آپ اپنے بزنسز انہینس کرتے ہیں, اسی سے آپ اپنے ریلیشن شپ کمیونٹی کے ساتھ بہتر کرتے ہو, اسی سے آپ لرن کرتے ہو. یہی ایکسپیرینس جو ہے زندگی میں بڑا کام آتا ہے. تو اگر وہ آپ روک دو گے تو میرے خیال ہماری گروتھ رک جائے گی. تو اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے یو ہیو ٹو ہیو سم تھنگ فار دا کمیونٹی. سو وہ میں سوچ رہا ہوں, میں پرابلی ہم کر بھی رہے ہیں, ابھی آنے والے وقتوں میں یہ سب کچھ ہوگا. پھر آئی تھنک جو امپورٹنٹ چیز ہے, وین یو آر اینی multi-stack building, apartment building and office, corporate office, only touching area is a button of a lift. Yeah. You know? So I thought we were discussing کہ اگر آپ فون پہ آ جائے یا وائس ایکٹیویٹڈ ہو, اس طرح کی چیزیں probably ابھی فیوچر میں آئیں گی, جو کہ وائس ایکٹیویٹڈ تو ہیں آلریڈی ہیں. اور اسی طرح آپ کے پینٹس میں پرابلی دیر ان کا R&D کچھ اور بھی کام کر رہے ہوں گے کہ فیوچر میں آنے وقت میں کچھ اور قسم کی
پینٹس ڈیولپ کر لیں, ان کے سروسز ڈیولپ کر لیں. تو آئی تھنک اٹس اے کنٹینیوس پروسیس. یو لرن ود ٹائم, یو لرن ود آل دیز ڈیفیکلٹ. آئی تھنک جو وہ ایک کہاوت ہے نا, ضرورت ایجاد کی ماں ہے, تو جو اب ضرورت آج کل کی آنا شروع ہے اس کے اوپر اب R&D ہونا شروع ہو رہی ہے. دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ اف آئی آسک یو کہ سسٹینیبلٹی آپ کے نزدیک کیا چیز ہے, ہمارے کیسے اپلائی ہونی چاہیے اکارڈنگ ٹو, بیکاز وی ہیو ایکسٹریم کلائمیٹ, سخت سردی ہے, سخت گرمی ہے, اور جس طرح کہ ہمارے یہاں پہ افیکٹس ہیں. سو ہاؤ یو ٹیک دیٹ پارٹ ان یور؟ I take sustainability more towards living style rather than building materials. اگر ایک بلڈنگ میں ہم ڈیزائن کرتے ہیں اس میں کوئی رہتا نہیں ہے, وہ 10 سال بعد ڈکے ہو کے ختم ہو جاتی ہے, تو اٹس ناٹ سسٹینیبلٹی وٹ ایور مٹیریل آئی ہیو یوز. تو پیپل لیونگ دیئر, دا ایکٹیویٹی از اے سسٹینیبلٹی ایکچولی. اگر بلڈنگ ابینڈن نہیں ہونی چاہیے. سو دا فرسٹ ٹائم یور سوشل نیٹورکنگ, یور لیونگ اسٹائل, اور یہ آپ کا لائف اسٹائل جو ہے, یہ سسٹینیبل بلڈنگ کو سسٹین کرتا ہے فار دا لانگر پیریڈ آف ٹائم. آف کورس آرکیٹیکچر از آل اباؤٹ مٹیریلز اینڈ اسپیسیز, یہ ساری چیزیں. تو اس حساب سے میرا خیال ہے کہ آرکیٹیکٹس کے اوپر بہت زیادہ رسپانسبلٹی آتی ہے کہ وہ سسٹینیبل انوائرمنٹ ڈیولپ کریں. سسٹینیبلٹی آتی ہے آپ کی اچھے مٹیریل یوز کرنے سے, اور لوگوں سے اس کو بلڈنگ کی لائف بڑھانے سے, اس کی عمر بڑھانے سے. تو میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ جو ہمارے نیچرل مٹیریلز ہیں, دوز آر پرابلی ایک زمانے میں ختم ہو گئے تھے, اب دوبارہ یوز ہونے شروع ہوئے ہیں. پیپل آر یوزنگ لوکل اسٹون. ہماری لوکل اسٹون ہے, دوز آر ویری چیپ اسٹون, پیپل ڈونٹ یوز اٹ. تو کراچی میں بہت لوگ یوز کرتے ہیں اور ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں, مگر اسلام آباد, لاہور واز اے ویری فیشنیبل مارکیٹ. پیپل ڈونٹ یوز دوز کائنڈ آف اے مٹیریل, اور وہ آرٹیفیشیل مٹیریل یوز کرتے تھے. اب ٹائم آ گیا کہ ناؤ پیپل آر coming back to that part کہ جی, اور وہ اچھے بھی لگتے ہیں اور کبھی پرانے بھی نہیں ہوتے. ایک ماربل ہے وچ از لائک 200 روپے فٹ, وہی ماربل اگر باہر سے آئے گا تو 2000 روپے فٹ ہوگا, مگر وہ 200 روپے فٹ والے کے اوپر نہیں جانا, ہم نے 2000 فٹ والے کے اوپر جانا ہے. تو وی آر ایکچولی ایجوکیٹنگ پیپل کہ یار یہ ہمارا ماربل بہت خوبصورت ہے, اس کو لگائیں, اس کو لگے گا تو اچھا لگا. تو لوکل انڈسٹری, نیشنل انڈسٹری, اس کو ڈیولپ کرنا بھی ہر بندے کا کام ہے. ایز این آرکیٹیکٹ میری بھی رسپانسبلٹی ہے کہ میں نیشنلزم کو پروموٹ کروں. ہماری جو یہاں کی جو انڈیجنس انڈسٹریز ہیں, جیسے برائٹو ہے, یا جیسے ہمارے اور ٹائلز والے لوگ آگے ہیں, اور ٹائلز والے بھی ہیں, تو ٹائلز ہیں وہ بھی بنا رہے ہیں, تو ان کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے. مگر ایک بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ٹھیک نہیں ہے, یا ان کا اسٹینڈرڈ انٹرنیشنل نہیں ہے. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ یار وہ اب شروع ہوا ہے, تو مگر یہ کہ یوز کریں. مطلب اگر میں بیتھ روم میں لوکل ٹائل یوز کرتا ہوں, تو اگر وہ اس میں تھوڑا سا اس کا بیلنس ٹھیک نہیں ہے, وہ ہلکی سی ٹیڑھی ہے, تو یوز دیم ایز اٹ از, تاکہ وہ جب لگے گی تو وہ ایک نیا ایک چیز ڈیولپ ہو جائے گی نا, اور آپ کو انپٹ ملے گی, آپ گائیڈ کر سکتے ہیں کہ یہ. تو اس کے بعد آپ وہ اپنا اس مٹیریل کے بارے میں اپنے ویوز اور اپنی جو بھی آپ کے خیالات ہیں وہ ان کو بتائیں گے, اس بلڈنگ جو لوگ تاکہ اس سے مزید R&D ہو, and they can work out on it. تو R&D وہ ورک کریں گے, اور مے بی ان فیوچر اٹ ول بی اے ویری گڈ مارکیٹ فار دیم. تو آئی تھنک جو ہماری لوکل انڈسٹری ہے اس کو اور ڈیولپ کرنا چاہیے. ایز این آرکیٹیکٹ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم ان کو پروموٹ کریں. اینی ون تھنگ یو ول سجیسٹ ٹو آور ویورز, جس میں ہمارے ینگ اسٹوڈنٹس ہیں, اینی ان ون ورڈ آپ ڈیفائن کرنا چاہیں کہ یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے ان دس پروفیشن, واٹ ول بی دیٹ؟ اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ کویسچن. دیر آر ایکچولی لاٹ آف تھنگس وی ہیو ٹو, ایز این آرکیٹیکٹ اگر میں کسی آرکیٹیکٹ اسٹوڈنٹ کو کوئی سجیسٹ کروں گا تو وہی کروں گا, don't leave geometry behind. Geometry is everything in architecture. If there's no geometry, there's no architecture. They are reciprocate each other. اور اگر آپ geometry اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی, آپ کو architecture سمجھ نہیں آئے گا. تو spend some time on the geometry, understanding of geometry. اسی لیے دنیا میں آپ کو جو آپ کہتے ہیں کیا خوبصورت بلڈنگ ہے, کیا خوبصورت بادشاہی مسجد ہے, کیا خوبصورت تاج محل ہے, کیا خوبصورت سینٹ پیٹر بنا ہوا ہے, کیا خوبصورت بلا بلڈنگ بنی ہے, وہ صرف جیومیٹری کے پروپورشن ہے, nothing else. Thank you شاہد for your precious time. It was lovely seeing you, and بہت کچھ سیکھنے کو ملا آپ سے. اور ویورز برائٹو آل شیڈز آف لائف میں انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے ملیں گے. اب تک کے لیے خدا حافظ.